تاریخ اسلام کے معزز ناظرین و اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بنی اسرائیل اور اس سے پہلے کی قومیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت حق کو جھٹلایا اور انبیاء علیہ السلام کی نہ صرف تکذیب کی بلکہ ان کو قتل کیا، ان بدبخت قوموں کے لیے جب انبیاء نے اللہ رب تعالیٰ کے حضور بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو خالق حقیقی نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کو شدید عذاب میں مبتلا کر دیا۔ کہیں ان پر پتھروں کی بارش برسائی تو کہیں ان پر زمین پلٹ دی، جبکہ اس کے برعکس جب اللہ رب تعالیٰ کے آخری پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق حقیقی نے مبعوث فرمایا تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بے شمار واقعات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ وادی طائف میں آپ کو پتھر مار کر لہو لہان کر دیا گیا، مگر آپ نے کبھی اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں کی۔ مگر صحیح بخاری کی احادیث نمبر 240 کے مطابق 7 ایسے بدبخت لوگ تھے جن کے لیے محبوب کائنات دو عالم کے مالک نے خانہ کعبہ کے اندر بد دعا فرمائی۔ ناظرین، وہ 7 لوگ کون تھے، ان کا قصور کیا تھا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا سے ان کا عبرتناک انجام کیا ہوا؟ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، تم میں سے وہ کون سا شخص ہے جو قبیلے کی اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی اوجری اٹھا کر لائے، اور معاذ اللہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دیں۔ یہ سن کر ان میں سے سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا اور وہ اوجری لے آیا اور دیکھتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا تو اس نے اوجری کو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں یہ سب دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا، کاش مجھے اس وقت روکنے کی طاقت ہوتی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں تھے اور بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تشریف لائیں اور وہ بوجھ آپ کی پیٹھ سے اٹھا کر پھینکا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انور اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا، یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے، یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے، یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بات ان کافروں پر بہت بھاری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بد دعا دی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر مکہ میں جو بد دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کا جدا جدا نام لیا، اے اللہ ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے۔ ابو جہل، عتبہ بن رباح، شیبہ بن رباح، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقابہ بن ابی خلیق کو، اور 7ویں آدمی کا نام بھی لیا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جن لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا فرمائی اور جن کے نام لیے، میں نے بدر کے میدان میں ان کی لاشوں کو کنویں میں پڑا دیکھا۔ معزز ناظرین و اکرام، بدر کے میدان میں جب مجاہدین اسلام اور کفار آمنے سامنے تھے تو عتبہ بن رباح، شیبہ بن رباح اور ولید بن عتبہ یہ تینوں سب سے پہلے آگے آئے اور ان کے مقابلے میں 3 مہاجرین آگے بڑھے۔ عتبہ نے کہا، تم کون ہو؟ مہاجرین میں سے ایک شخص نے کہا، ہم مہاجرین ہیں۔ عتبہ نے کہا، تم ہمارے برابر کے نہیں، ہم سے لڑنے کے لیے ہمارے برابر کے آدمیوں کو بھیجو۔
رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں مہاجرین کو واپس صفوں میں بلا لیا۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حارث رضی اللہ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ ان مجاہدین اسلام نے ایک ایک وار میں ان تینوں کو جہنم واصل کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے میدان جنگ میں ان کی لاشوں کو کنویں میں پڑا دیکھا۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے اسی طرح کی تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا دوست احسن شیراز اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ اسلام۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔